نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اسلام کے جو ارکان ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کسی ایک میں اگر حقیقت آتی ہے تو آدمی کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ جب ان چیزوں میں حقیقت نہیں ہوتی تو یہ تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی زندگی عبادت نہیں بنتی، اور ایک عرصے دراز سے نماز ادا کرنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ دینے، حج کرنے، کلمہ پڑھنے کے باوجود زندگی بندگی میں تبدیل نہیں ہونے کی وجہ ہماری لا علمی ہے، ہماری غفلت ہے، ہماری بے توجہی ہے، بے فکری ہے، استغنا ہے، حاصل شدہ دین کے بارے میں غلط فہمی ہے، اور حاصل شدہ دین پر قناعت۔ ورنہ ایک عبادت، ایک رکن کا ادا کر لینا پوری زندگی کو بندگی میں تبدیل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اب تک ان ارکان کی ادائیگی میں جو غفلت، کوتاہی یا حقیقت پیدا کرنے کی طرف توجہ نہیں ہونے کی جو کمی ہے، اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ بے توجہی اور غفلت بے طلبی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ بے طلبی کو ختم کرنا ہے۔ کسی چیز کا حاصل نہ ہونا محنت کا نہیں کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ محنت کرنی چاہیے۔ کسی چیز کو اپنے اندرون میں نہ لانا اس کی عظمت کی نہیں ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو عظمت لانی چاہیے۔ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس سے محبت کی کمی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، اس لیے محبت پیدا کرنی چاہیے۔ اس سب کے پیچھے نفس و شیطان کے تقاضوں کو دبانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے نہیں دبایا گیا ہے تو نفس و شیطان کے تقاضوں کو دبانے، مغلوب کرنے کا حوصلہ رکھنا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے اس کی۔ یہ پورا ایک نصاب ہے، سمجھ لیجیے۔ جب تک کہ یہ سب چیزیں جمع نہیں ہوتی کوئی ایک رکن عبادت نہیں بنتا۔ جب وہ رکن عبادت نہیں بنتا تو دیگر ارکان عبادت نہیں بن سکتے۔ جب دیگر ارکان عبادت نہیں بنتے تو زندگی عبادت نہیں بن سکتی۔ اور پیدا ہوئے بندگی کے واسطے، زندگی ملی بندگی کے واسطے۔ اتنے سارے کاموں کے واسطے تیار نہیں ہو رہے، چھوٹی چیز کے واسطے بہت سارے کام کر رہے، بڑی چیز کے واسطے تھوڑے کام ابھی نہیں کر رہے۔ ورنہ 4 مہینے میں، 6 مہینے میں لوگ کہاں کے کہاں پہنچ گئے تھے۔ نماز صحیح ہو گئی تو اس کا سب کچھ صحیح ہے بول کے فیصلہ ہوں گا بول کے سنتے رہتے نا بار بار۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، وہ صحیح نکلے گی تو سب صحیح سمجھا جائے گا۔ تو کبھی غور کرے کہ آخر اس کا ایسا کیسا معاملہ ہے۔ اس لیے کہ اسلام صرف نماز کا نام تو نہیں ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں قربانی بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس میں صدقہ خیرات بھی ہے،
اس میں ہمدردی اور خیر خواہی بھی ہے، اس میں حسن سلوک بھی ہے، اس میں حقوق کی ادائیگی بھی ہے، اس میں اخلاق کی درستی بھی ہے، اس میں رذائل سے خلاصی بھی ہے۔ یہ سب کے سب اہم چیزیں ہیں نا اسلام کی۔ ایک نماز صحیح ہو گئی سب صحیح سمجھا جائے گا، بلکہ جو سنتے رہتے نا، سنانے والا بھی اس کی اہمیت نہیں سمجھتا، سننے والے بھی نہیں سمجھتے۔ ایک سنی سنائی بات کو سنانے کا ذوق چل پڑا، سمجھنے کا نہیں ہے کچھ بھی۔ اسے آپ نے سنا، آپ نے جا کے کھڑے ہو کے سنا دیا، انہوں نے آپ سے سنا، ان سے آپ سے سن کے انہوں نے جا کے کھڑے ہو کے سنا دیا، انہوں نے آپ سے سنا، چوتھے نے سنا، اس نے کھڑے ہو کے سنا دیا، پانچویں نے سنا، اس نے کھڑے ہو کے سنا دیا۔ سنانے کے بعد میں اس پہ خیال یہ کہ کیسا سنایا، کوئی کچھ بولے کہ میں نے سنایا کیسا، کوئی ذرا اچھے انداز میں سنا دیا، اس کو ایک سے دو دفعہ وہ کام سنانے کا لگا دیا۔ صاحب بول بار بار مجھ سے ہی تقاضا کر رہے لوگ کہ آپ سنائیے، آپ بہت اچھے سناتے ہیں۔ سنانے والے سے آپ کچھ سمجھے ہوئے نہیں۔ بات یہ ہے کہ نماز کی درستی پورے دین کی درستی ہے، دین قائم ہو جاتا ہے اس سے۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا، اس نے گویا دین کو قائم کر دیا۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا اقام الدین، اس نے الدین کو قائم کیا۔ الدین القیم، دین القیمہ، ملت ابراہیم حنیفہ، الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ تو نماز وہ چیز ہے جس سے پورا دین قائم ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو شاید سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ حضرت نے نماز کے بارے میں اتنی تفصیلی چیزیں بیان فرمائی کہ دین فطرت میں خالق کے آگے جھکنا فطرت میں داخل ہے، محسن کے آگے جھکنا فطرت میں داخل ہے، جی منعم کی قدردانی فطرت میں داخل ہے، اور وہ قدردانی اور شکر گزاری اور اعتراف نعم یہ فطری چیزیں ہیں۔ اس لیے وہ علامت ہے آدمی کی۔ پھر پروردگار عالم نے یہ کرم فرمایا کہ پوری کائنات کو عبادت میں لگایا۔ پوری کائنات عبادت میں ہے نا، کبھی سنے نہیں سنے، وہ تو خود سنا ہوں گے، پوری کائنات عبادت میں ہے، اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں، ہے کہیں قرآن شریف میں؟ ہے نہیں ہے؟ آیت پڑھے تو سجدہ واجب ہوتا، آیت سننے کے چکر میں معلوم ہوتے ہیں۔ حافظ قرآن ہو کے تو موٹا ترجمہ کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ ہی کے آگے جھکی ہوئی ہیں، تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وہ تمام چیزیں زمین میں ہیں، ہے کہیں قرآن میں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہے کہیں؟ سجدہ نہیں واجب ہوتا بول کے پڑھا میں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان میں زمین میں جو کچھ ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں۔ سورج چاند سجدہ کرتے ہیں، ہے کہیں قرآن شریف میں؟ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ہے نا؟ سجدہ واجب نہیں ہوتا بول کے پڑھ دیا۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں وہ سب چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں، کہیں ہے؟ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، ہے نا؟
اور کیسی کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سب اپنی اپنی نماز، اپنی اپنی عبادت، اپنی اپنی تسبیح جانتے ہیں. سب قرآن شریف میں ہے نا. یہ پوری کائنات اللہ کی عبادت میں ہے، اور ہماری نماز میں پوری کائنات کی عبادتوں کی صورتیں ہیں. اس میں قیام بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجدہ بھی ہے، اس میں تکبیر بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں تحلیل بھی ہے، اس میں تقدیس بھی ہے، اس میں تمجید بھی ہے. سب چیزیں ہیں اس میں، یا نہیں ہے؟ یا اللہ اکبر میں تسبیح ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ تحلیل ہے، الحمدللہ رب العالمین تحمید ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی میں تسبیح ہے، حالت ٹھہری ہوئی ہے قیام ہے، سبحان ربی العظیم والا رکن ہے رکوع ہے، سبحان ربی الاعلی والا رکن ہے تو سجدہ ہے، التحیات والا رکن ہے، قاعدہ ہے. سارے عالم کی عبادت ہے نماز، دین فطرت کی علامت ہے نماز، سارے عالم کی عبادت ہے نماز. پٹک بیٹک کا نام سمجھا لوگوں نے. جب بندہ مومن اللہ کی محبت میں آ کر کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، تو دو بدو گفتگو شروع ہو جاتی ہے آمنے سامنے. یوں کہنے لگتا ہے بندہ ایاک نعبد ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. آدھا حصہ میرے بندے کا، عبادت کا حصہ میرے بندے کا، اعانت کا حصہ میرا بندہ جو مجھ سے مدد مانگے گا، جو چاہے گا میں اسے دوں گا. بات چیت ہو رہی نہیں ہو رہی؟ سب سے زیادہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے فرائض کے ذریعے سے. حدیث میں آتا ہے کسی چیز سے میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کرتا اس چیز کے مقابلے میں جو میں نے اس کے ذمے کی ہے، یعنی فرائض. سب سے بڑا فرض ہے ایمان کے بعد کا نماز. جب وہ اپنی ناک اور پیشانی رگڑ کر اپنی عاجزی کی انتہا کر دیتا ہے تو اس موقع پر جو قرب ربانی اسے نصیب ہوتا ہے اس سے زیادہ قرب کسی اور حالت میں نہیں ہوتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے قریب بلایا، پھر قریب بلایا، پھر قریب بلایا، اور پھر اس کے بعد میں وہ سرگوشی بات چیت شروع ہوئی. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، جو بات کرنی تھی بات کر لی. یہی ترجمہ کرنا چاہیے. اس واسطے کیا وحی ہوئی، کیا سنی گئی ان کو ہی معلوم ہے، بتا دینا ہوتا. فاوحا الیہ کذا فاوحا الیہ کذا فاوحا الیہ کذا، ایسا ہوتا جی. تو شاہانہ کلام ہے. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، جو وحی کرنی تھی ہم نے کر دی. تو یہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شان کے حساب سے جو قرب حاصل ہوا، جو سرگوشی حاصل ہوئی، جو مناجات حاصل ہوئی، جو گفتگو کی سعادت ملی، جی اس کو کہتے ہیں معراج، ہے نا. اب سچا پکا ایمان والا
جب صاف ستھرا اور پاکیزہ ہو کے اپنے گھر سے نکل کر رب کے گھر کو آتا ہے اور پھر اس کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور اس کے منشے کی تکمیل میں اپنے جذبات ان کی خدمت میں پیش کرتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ قرب بندہ مومن کو تو حالت نماز میں ہوتا ہے، اور بات چیت سرگوشی حالت نماز میں چلتی ہے۔ اسی لیے نماز مومن کامل کی معراج ہے۔ وہ تو غنیمت ہوا کہ حضرت نے کامل کی قید لگا دی، ورنہ سب شاید دعویٰ کرتے پھرتے کہ مجھے بھی معراج ہو گئی، مجھے بھی معراج ہو گئی۔ باقی یہ معراج بندے کی معراج ہے، عام امتی کی معراج ہے۔ وہ معراج کا اس معراج سے کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن جو مناسبت ہے وہ بتا رہے ہیں ہم آپ کو۔ اپنا فقر کا اظہار ہے اس میں، ان کی عطا کا اظہار ہے اس میں۔ فقر ایسا کہ ہر چیز کا میں ضرورت مند، وہ میری ہر ضرورت کے پورا کرنے والے۔ مجھے فقر کے اظہار کے لیے ایک جھولی کی ضرورت تھی، ہے نا، ایک جھولی چاہیے تھی، جھولی الگ الگ رہتی۔ اظہار فقر کے لیے جھولی کی ضرورت تھی، جھولی دی، اسی جھولی کو ان کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ بھی آپ کی امانت ہے۔ تو حامل فقر و امانت ہے نماز جی۔ پوری نظم تو یاد ہے نہیں، اور اس موضوع پر آپ کی توجہ جو مبذول کرانا ہم چاہ رہے ہیں وہ تو یہ بھی نماز کو حقیقت والی نماز بناؤ۔ وہ تو ایک دو اشعار کے ذیل میں نے کچھ بات آپ کو کہی تاکہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے اکابر نے سادے سیدھے لفظوں میں کیا کیا چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ذہن چلتا نہیں، سوچنے کی عادت نہیں، غور کرنے کا مزاج نہیں، گہرائی میں اترنے کا حوصلہ نہیں، اور اس سلسلے میں جد و جہد کرنے کا ارادہ نہیں، اور اس کی اہمیت سے واقفیت نہیں ہونے کی وجہ سے اس کی عظمت میں کمی، اس کی محبت میں کمی، اور واقفیت حقیقیہ نہیں ہونے کی وجہ سے طلب نہیں، اس کے نتیجے میں یہ ساری سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں۔ بہت بڑی چیز ہے نماز۔ نماز کی شکلیں الگ الگ ہیں، درختوں کی نماز الگ ہے، پہاڑوں کی نماز الگ ہے، حشرات الارض کی نماز الگ ہے، پرندوں کی نماز الگ ہے، ہر ایک کی ان کے اپنے حساب کی ہے۔ یہ اس کو بنایا گیا خلاصہ کائنات حضرت انسان کو۔ فرشتے بھی اسی قسم کے ہیں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تقدیس میں، کوئی تمجید میں، کوئی تحلیل میں، ساری عبادتیں ایک جگہ جمع کر دی گئی۔ اس لیے یہ عبادات کا ایک ایسا مجموعہ ہے کہ یہ جب صحیح ہو جاتا ہے نا تو آدمی کا سب صحیح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آتا ہے کہ اگر نماز صحیح نکل گئی تو سب صحیح سمجھا جائے گا۔ اور ہماری نماز کا عالم یہ ہے کہ ہم نماز میں تو رہتے ہی نہیں ہیں، دوسرا ہم کو نماز میں سمجھتا ہے یا دیکھتا ہے، اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں گے ہم کہاں رہتے ہیں نماز میں؟ صورت ہم نے نماز کی بنا لی، دماغ ہمارا بازاروں میں، خیال ہمارا خواہشوں میں، دل کا رخ ہمارا مخلوقات کی طرف، جذبات ہمارے مادی چیزوں کے ساتھ میں، نماز میں کہاں ہے؟ اسی لیے عرض کیا گیا کہ ارکان دین میں سے کسی رکن کا صحیح معنی میں ادا کرنے کا آ جانا یا اس کی حقیقت کا حاصل ہو جانا پورے دین کے زندگی میں آ جانے کے ہم معنی ہے۔ کبھی محنت ہی نہیں کی ہم لوگوں نے،
اب ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یہ ارادہ کر کے کبھی اپنے آپ کو رات کے سناٹے میں اکیلے میں کھڑا کیا ہو کہ آج تو 2 رکعت ایسی پڑھوں گا کہ ادھر ادھر نہیں جاؤں گا، ادھر ہی رہوں گا، ادھر 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 نہیں جاؤں گا، صرف ادھر رہوں گا، یہ ارادہ کر کے کتنے وقت نیت کرے۔ نماز سیکھنے والے ایسا کرے، جب تک کہ مکمل اللہ کی طرف دھیان کے ساتھ 2 رکعت ادا نہیں ہوں گے 2 رکعتیں پڑھتا ہی رہوں گا، ایسا لگے پیچھے اس کے۔ اپن لوگ لگے، اپن لوگ تو مؤذنوں کی اماموں کے پیچھے لگتے، انہیں اذان کہیں کو دیا، انہیں نماز اتنی لمبی کہیں کو کرا، اپنی نماز بنانے کے پیچھے کون لگے؟ روٹین کا ایک عمل ہے جو زندگی میں آ گیا اور مشہور ہو گیا یہ جملہ، کھانا تو کھائیں گے پورے اہتمام سے اور نماز ادا کریں گے جلدی جلدی، مشہور ہو گیا یہ جملہ، تو کھانا بھی حاضر ہے، نماز کا وقت بھی ہو گیا، بھائی کیا کریں گے؟ ایسا کرو بھائی جلدی جلدی سے نماز پڑھ لو، پھر اطمینان سے بیٹھ کے کھائیں گے۔ جب ہمارے ہی دل میں اس کی عظمت نہیں، اس کی اہمیت نہیں، اس کی وقات نہیں، اس کا مقام نہیں، اس کا مرتبہ نہیں، اس کی فضیلت سے آشنائی نہیں، جی تو ایسی صورت میں وہ صحیح کہاں سے ہوگی؟ برے خیالات کے اٹھنے کا انسان کی باڈی میں جو مرکز سمجھا گیا ہے وہ یہ حصہ بتایا گیا ہے، تو 2 ہاتھ اس کے اوپر رکھنا ہے، اظہار ہے اب نہیں اٹھنے دیتا ان جذبات کو، ان خیالات کو، نفسانی تقاضوں کو دبا کے رکھوں گا، بلکہ وہ طاقت ایسا کر کے ممکن ہے کچھ لوگ یہاں کے علاوہ کہیں اور ہاتھ رکھنے کے قائل ہوں تو وہ لوگ یہ سمجھیں کہ وہاں سے اٹھنے والے جذبات کو دباؤں گا، اللہ کے منشے کے خلاف میں اٹھنے والے تمام چیزوں دبا رہے ہم لوگ۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کی بڑائی کا اقرار زبان سے ہے، کیا واقعتاً بڑائی ہے دل میں؟ جھک رہے ہیں تو اللہ کے ہر حکم کے جذبے کے آگے، ہر حکم کے آگے جھکنا چاہیے کہ شعور کے ساتھ جھک رہے۔ بھئی اللہ کے آگے جھکنے میں اللہ کے ہر حکم کے آگے جھکنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ شعور کے ساتھ میں جھکنا اور بات کرنا محبت کے ساتھ میں، کلام کرتے وقت میں ایک سانس میں چلے جا رہے ہیں ولذالین تک، بات چیت بھی ایسی ہوتی ہے، سیکنڈوں میں منٹوں میں نماز ہو جا رہی، 4 رکعت نماز 2 منٹ میں ہو رہی، کبھی کبھی تو ذرا بس سوچنے میں بھی پڑتا ہوں، 4 رکعت قیام میں سورت پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ضم سورت کرنی ہے، اس کے بعد سے کم از کم اتنا وقت تو لگنا چاہیے۔ رکوع میں گئے تو کم از کم 3 دفعہ تسبیح تو پڑھنا ہی ہے، قوم میں گئے تو کم از کم 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی اتنا تو ٹھہرنا چاہیے سبحان اللہ کہنے کے وقت تک۔ اب یہ حساب سے ہر رکعت میں 2 سجدے 1 رکوع، 4 رکعت میں سورہ فاتحہ بھی 4 سورہ فاتحہ 4 ضم سورت، ہر رکعت میں 1 رکوع 2 سجدے، پھر 4 رکعت میں 2 قاعدے، تو یہ 4 رکعت 2 منٹ میں کیسا ہوں گے؟ کبھی کبھی سوچتا ہوں میں بیٹھ کے کہ بھائی مدرسے میں رہنے کے وقت میں تو بولنا پڑتا تھا بچوں کو، ارے بھائی میں نے بھی نفل نہیں پڑھی، صرف 2 سنت پڑھ کے میں آ رہا ہوں، تم لوگ پورے یہاں مدرسے میں کیسے آ گئے وہاں سے یہاں تک؟ سنتیں چھوڑ کے آئے نہیں تم لوگ؟ نہیں صاحب پڑھ کے آئے گئے، آنے کے واسطے ہی 4 رکعت کا ٹائم لگتا، نماز ایسی چل رہی، رکوع میں جا رہے تو اللہ کے ہر حکم کے آگے مجھے جھکنا چاہیے کہ جذبے کے ساتھ جھکنا نا،
سجدے میں جا رہے ہیں، ناک پیشانی زمین پر رکھ رہے ہیں، تو یہ شعور تو رہنا آدمی کو کہ اللہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ میں اپنا سرمایہ عزت بھی ان کی قدموں میں ڈال دوں تو ان کی بڑائی ختم نہیں ہو سکتی، میری ذلت اور عاجزی کا اظہار کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ شعور کے ساتھ تو اسے سجدہ کرنا ہے۔ اور جو آدمی اس شعور کے ساتھ میں رکوع کرے گا، اس شعور کے ساتھ میں سجدہ کرے گا، تو کیا سلام پھیرتے ہی خدا بن جائے گا؟ جی، سلام پھیرتے ہی دادا گیری چل رہی، سلام پھیرتے ہی اپنے احکام نافذ، مسجد سے باہر نکلتے ہی کچھ کے کچھ بن گئے، مسجد میں فرشتہ تھے، باہر شیطان بن گئے، مسجد میں اللہ اللہ کر رہے تھے، باہر جاتے ہی میں شروع کر دی۔ جس آدمی کی نماز صحیح ہوگی ویسا تھوڑا ہی کرے گا۔ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا بھائی، میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ پوری زندگی صحیح ہو سکتی ہے ایک نماز صحیح ہوگی، مگر صحیح ہونے کے بعد سے اتنی ساری چیزیں کرنا پڑتا ہے، طلب صادق رہنا، محبت رہنا، عظمت رہنا، مخالفت نفس ہونا، مجاہدہ ہونا، تسلسل ہونا، استقامت جسے کہتے ہیں، صحیح علم ہونا، یہ سب چیزیں ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی سا بھی عمل صحیح نہیں ہوتا۔ یہ جملہ تو بار بار سننے کو ملتا ہے ہمارے بڑے لوگوں کا، بہت کام کا جملہ، کوئی سا بھی عمل صحیح ہونے کے واسطے مسائل کا علم ہونا، فضائل کا شوق ہونا، اللہ کا دھیان ہونا، نیت کا پاکیزہ ہونا، سب شرائط میں سے کسی بھی عمل کے صحیح ہونے کے واسطے۔ کلمے کا یقین ہونا، یہ بولتے کلمے کا یقین ہو، مسائل کا علم ہو، فضائل کا شوق ہو، اخلاص والی نیت ہو، اللہ والا دھیان ہو، بولتے نا۔ یہ جملے یاد ہیں، 5 جملے، اس پہ غور کرو 8 دن تک کہ میرا کون سا عمل ایسا ہے جس میں یہ 5 چیزیں جمع ہو رہی ہیں۔ ایک بھی عمل ملنا مشکل ہے، اس وجہ سے صرف ان کی عنایت، ان کا فضل، ان کی مہربانی، ان کا کرم، ان کی نوازش ہوئی تب تو بچے سمجھو، ورنہ تو کسی کا بھی بچنا مشکل ہے۔ کوشش کریں کم از کم اپنی ہر چیز صحیح ہو جائے جتنی اپنے سے ہو سکتی ہے۔ ہمارے بڑے لوگوں نے محنت کی، اعمال کو بنایا، یقین کو بنایا، اخلاص کو بنایا، اخلاق سے آراستہ ہوئے، اور بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ کسی کام کو انجام دیا، اور پھر اس کے بعد میں یوں کہا کہ مولا ہم کہاں اور آپ کہاں، ہم سے آپ کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ جی، ما عبدنا کا حق عبادتک، کہ ہم نے تو آپ کی عبادت ایسی کی ہی نہیں جیسے آپ کا حق ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دعا سکھائی گئی، نماز کی اخیر میں بیٹھ کے بولو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ تو بڑوں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک کرنے کی بھرپور کوشش کے باوجود اپنی کسی چیز پر اتراؤ مت۔ ہم نے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی عمل پر، اپنی کسی عبادت پر، اپنے کسی خیر کے کام پر اتراتا ہے تو اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے وہ کوئی شخص بادشاہ عظیم کے شاہی محل میں ایک سڑی ہوئی ٹوٹی لکڑی لے کر پیش کرے اور یوں کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی خدمت میں نذرانے کے اسے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنی شاہی محل کی چھت میں لگا دیں۔ اسی واسطے جو بندہ بندگی میں بڑھتا چلا جاتا ہے وہ بندہ عاجزی میں بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اتراتا نہیں ہے۔ وہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، کبھی اس کی زبان پہ نہیں آ سکتا۔
کوشش کرتے رہنا ہے. ہمارے اکابر نے یہی بتایا کہ بھئی کسی بھی عمل کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. مثلاً فرمایا گیا کہ نماز کے بارے میں اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یاد کا تعلق تو دل میں ہے، یاد کا اصل تعلق تو دل میں ہے. اب دل کہیں اور ہے. تو نماز میں ذکر الہی کا ہے، اللہ والا دھیان کہاں ہے اس میں؟ تو نماز میں دھیان نہیں، ارکان میں اعتدال نہیں، قیام میں قاعدہ نہیں. قیام میں قاعدہ نہیں بولے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا بتا رہے جی. اردو سمجھ میں نہیں آ رہی مول صاحب آپ کی جی. قاعدہ تو 2 رکعت کے بعد بیٹھنے کا نام ہے. قیام میں قاعدہ نہیں کہ کیا مطلب ہے کہ جیسا قیام کرنا چاہیے اسی انداز سے قیام کا کرنا، یہ ہے قیام میں قاعدے کا ہونا جی. ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک طرف جھکے ہوئے، ٹھہرے ہوئے ہیں، رکوع جیسی شکل میں ٹھہرے ہوئے، ٹھہرے ہوئے ہیں، سر ایک طرف کو جھکا دیا ہے، ٹھہرے ہوئے ہیں، ہاتھ قاعدے سے بندھے ہوئے نہیں ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک پاؤں ڈھیلا ہے ایک پاؤں ٹائٹ ہے. یہ قاعدے کا قیام ہے. اب سمجھ میں آیا؟ قیام قاعدے کا ہونا. تو ارکان قاعدے والے نہیں، دھیان اللہ والا نہیں. رکوع سجدے میں پہنچ بھی نہیں رہے، ادھر پہنچے فوراً اٹھ گئے. ارے بھی وہاں تو پہنچنے کے بعد میں ٹھہرنا ہے نا. سجدے میں پہنچے، جو ہی پیشانی زمین کو لگی فوراً اٹھ گئے. ناک پیشانی لگنے کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے نا اس میں. تو نہ قاعدے کا قیام، نہ قاعدے کا رکوع، نہ قاعدے کا سجدہ، نہ قاعدے کا قعدہ. مسائل تو ہے نہیں اس میں. اچھا جو پڑھ رہے ہیں قرات بھی قاعدے کی نہیں ہے، تلفظ صحیح نہیں، حروف کی ادائیگی درست نہیں، مخارج صحیح نہیں. سبحان ربی العظیم 3 دفعہ بولنے تک رہنا ہے نا رکوع میں. قاعدے سے سبحان ربی العظیم بولنے کے لیے 1 مرتبہ میں جتنا ٹائم لگ رہا 3 مرتبہ پڑھ لے کے اٹھ جاتے. کیسا پڑھتے ہو سمجھ میں آتا؟ پڑھتے کہ سوچ لیتے خالی. اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے، اخلاص والی نیت ہو، کوئی اور منشا نہیں ہے اس کہ مجھے لکھ دینا ہے روز نامچے میں نماز ہو گئی اس واسطے پڑھ لینا. اس واسطے تھوڑا ہی کرنا ہے. مول صاحب کو راضی کر کے کیا کرتے؟ مخلوق کے راضی ہونے پر خالق راضی ہو جائے یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے نا. خالق کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے نماز. یہ تو ان ساتھیوں سے ہم کہہ رہے ہیں جو روز نامچہ لکھ کے بتاتے ہیں تو لکھنا پڑتا مہینے بھر میں بھائی نماز کوسی پڑھا کوسی نہیں پڑھا، پاس پڑھ لینا چاہیے بس. یا اسی طریقے سے مول صاحب نگرانی کر رہے مدرسے میں، اس وجہ سے نماز پڑھ لینا چاہیے. یا شیخ کے کارندے نگرانی کر رہے ہیں، خانقاہ میں لوگ نماز پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے، اس وجہ سے پڑھ لینا چاہیے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہونا ہے. اچھا جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں تو پھر جیسی عبادت سے وہ راضی ہوتے ہیں ویسی عبادت کا اہتمام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟
معمولی آدمی ہمارے گھر کو آتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ چائے کیسی پینا پسند فرمائیں گے، شکر کی کہ بے شکر کی، دودھ کی کہ بے دودھ کی، آپ کیسی پسند فرمائیں گے؟ پوچھتے نا. چائے پیش کر رہے ہیں تو پسند پوچھ رہے، دعوت دے رہے ہیں تو پسند پوچھ رہے. کیا کھانا پسند فرمائیں گے آپ؟ بکرے کا گوشت کہ مچھلی کا گوشت کہ تیتر کا گوشت؟ قانونی طور پر جن حلال جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت ہے ان میں کی فہرست سنا رہا. اس واسطے غیر قانونی تو پوچھ بھی نہیں سکتا ہوں. ہرن کا گوشت کہ مور کا گوشت؟ تو پسند پوچھ رہے لوگ. کھانے میں آپ کیا پسند کریں گے؟ پینے میں آپ کیا پسند کریں گے؟ چائے کس قسم کی آپ پسند فرمائیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ کے آگے عبادت اور بندگی کا اظہار کر رہا ہے، تو کیسی عبادت کو وہ پسند فرمائیں گے؟ کبھی خیال آ رہا ہے کہ میں ویسی عبادت پیش کروں؟ اچھا، اس میں بہت سارے دیگر اسباق بھی ہیں. ہاتھ اٹھانے کا عمل بھی ہے، ہاتھ بند کرنے کا عمل بھی ہے، ہاتھ چھوڑنے کا عمل بھی ہے، جھکنے کا عمل بھی ہے، عاجزی کی انتہا کر دینے کا عمل بھی ہے، بولنے کا عمل بھی ہے، خاموش رہنے کا عمل بھی ہے، دیکھنے کا بھی ہے، نہیں دیکھنے کا بھی ہے، سننے کا بھی ہے، نہیں سننے کا بھی ہے، رخ کدھر رکھنے کا ہے، کدھر نہیں رکھنا ہے. سارے احکام ہے نہیں ہے؟ تو یہ سارے احکام اگر سبق کے طور پر لے کے جائیں گا یہاں سے، اور یہ تمام اعضاء کو اسی رخ پر استعمال کرے گا تو زندگی بندگی میں تبدیل ہوگی. ہاتھ اٹھانا ہے، جہاں اٹھانا ہے وہاں اٹھا دیجیے، جہاں باندھنا ہے وہاں باندھ لیا، جب چھوڑنا ہے وہ چھوڑ دیے. کیا مطلب ہے؟ کہیں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کہیں ہاتھ بند کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کہیں ہاتھ چھوڑنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اللہ کا منشا کہاں کیا ہے وہ دیکھو. دشمن خدا ہے اور اسلام کے خلاف میں آیا ہے، ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے اٹھاؤ. ناجائز آمدنی کی صورت بن رہی ہے، ہاتھ باندھنے کا حکم ہے باندھ لو بس، ہے نا. جائز حلال آمدنی، ہاتھ کھولنے کا حکم ہے ہاتھ کھول دو. سبق لے کے جانا نا یہ نمازوں سے. اچھا، جو بولنے کا حکم ہے وہی بولنا ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ضم سورت کر رہے ہیں، آپ کا بہت جگری دوست کوئی آیا آ کے بولا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ جواب میں بولیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بولیں گے کیا؟ تو بول دیے کوئی صاحب، دوسرے صاحب بولے میں کیا غلط بولا؟ میں جو کچھ بولا غلط ہے کیا؟ غلط بولا کیا؟ میں کیا خراب بات نکالا زبان سے؟ وعلیکم السلام بولنا، ورحمۃ اللہ بولنا، وبرکاتہ بولنا، کوئی غلط بات زبان سے نکالنا ہے؟ کیا کہے گا؟ غلط بات زبان سے نہیں نکالی ہے آپ نے، مگر وہ بات نکالنے کا محل نہیں تھا. اس کا جو محل ہے وہ محل پہ نکالنا. یہیں سے سمجھ لیجیے جس کے سامنے بولے اس کے سامنے جو بولے وہ بول دیتے. اور ایسا کہ واسطے بولے جی تم ہاں بڑی محفل میں کیا غلط بولا جی میں؟ ارے بھائی بولا صحیح چھونگا مگر جگہ نہیں تھی وہ بولنے کی. محل دیکھنا چاہیے. وہی بولنا ہے جو بولنے کی اجازت ہے، وہ نہیں بولنا ہے جو بولنے کی اجازت نہیں. وہیں بولنا ہے جہاں بولنے کی اجازت ہے،
وہاں نہیں بولنا ہے جہاں بولنے کی اجازت نہیں ہے نا. قیام میں آگے سبحان اللہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ 10 وقت بولے، رکوع میں چلے گئے، صحیح ہو جائے گی نماز. جہاں بولنا ہے وہاں نہیں بولے، جہاں نہیں بولنا ہے وہاں بولے. سکھایا جا رہا ہے نا کہ کہاں کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے. وہ سبق لے کے جانا نماز سے باہر. جو بولنا ہے وہ بولو، جو نہیں بولنا ہے وہ مت بولو. جہاں بولنا ہے وہیں بولو، جہاں نہیں بولنا ہے وہاں مت بولو. اب اللہ کا ذکر ہے، بڑی سب سے بڑی چیز ہے نا. مگر جہاں یہ حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، وہی یہ بھی فقہائے کرام نے حکم بیان کیا ہے کہ طہارت خانے میں اللہ کا ذکر مت کرو، ہے نا. محل نہیں ہے وہ، جگہ نہیں ہے وہ. اور اگر کسی کو کثرت ذکر کی وجہ سے مسلسل زبان چلتی رہتی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ دل دل میں کر لیں، لیکن زبان کو تلفظ سے وہاں روکیں. مگر ایسا کوئی ہی ہوگا جس نے اس قدر زیادہ کثرت سے ذکر کیا ہو کہ وہ چاہے یا نہ چاہے مسلسل اس کی زبان سے ذکر اللہ چلتا رہتا ہو، بار 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بولتا رہتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں، اللہ تو سب سے بڑے ہیں. ایک تصور کے ساتھ داخل ہو گیا نماز میں. قرآن پاک پڑھا تو اللہ کی عظمت کھلی تو اسے اللہ اکبر کہہ کر سجدے رکوع میں چلا گیا. اللہ کی پاکی بیان کی اور پھر غور میں اسے یہ سمجھ میں آیا کہ پاکی کا تو حقیقت نہیں ادا ہو سکتا، اس واسطے کہ اللہ تو اس سے بھی بہت بڑے ہیں. پھر اللہ اکبر کہتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے. سجدے میں جاتا ہے، عاجزی کی انتہا کر دیتا ہے، اللہ اکبر بول کے پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر اللہ اکبر بول کے جاتا ہے. اتنی بڑائی دل میں آ جانی چاہیے پروردگار. جہاں بولے وہاں دیکھ سکتے ہیں آپ نماز میں کون آیا پہلی رکعت میں، کون آیا دوسری رکعت میں، پلٹ کے دیکھ سکتے؟ نہیں دیکھ سکتے. سامنے گھڑیاں نہیں تو بعض لوگ دیکھتے پہلی رکعت 10 منٹ میں پڑھا وہ لوگ. اس بات سے حکم ہے قبلے کی جانب کی دیوار میں پڑی جانے والی چیزاں نیچے والی سمت میں نہیں رکھنا. تو دیکھ نہیں سکتے آپ چوطرف. جہاں دیکھنے کا حکم ہے وہیں دیکھنے کی عادت ڈالنا. سجدے کی جگہ ہے، قدموں کی جگہ ہے، گود کی جگہ ہے، بس یہیں دیکھنا ہے آپ کو. سبق دیا جا رہا جہاں دیکھنے کی اجازت ہے دیکھو، جہاں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے وہاں مت دیکھو. سننے کا بھی سبق دیا جا رہا، بولنے کا سبق ہو گیا، دیکھنے کا سبق ہو گیا، سننے کا بھی تو سبق ہے. اس میں کھڑے ہوئے ہیں لائن سے، ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، سب کے سب خالی کھڑے ہوئے ہیں. ایک دم آواز آئی اللہ اکبر، سارے اللہ اکبر کہتے. بازو والا سنت کے واسطے آ کے اللہ اکبر بول کے بند دیا تو اس کے ساتھ بند لیتے ہیں جی. بازو والا اللہ اکبر بول کے سجدے میں چلے گیا تو چلے جاتے اللہ اکبر بول کے سجدے. جس کی سننا ہے اس کی سنو، اس کے نہیں سننا ہے اس کی نہ سنو. یہ بھی تو سبق ہے اس میں. اب بیٹھ گئے قاعدے میں، تو قاعدے میں بیٹھ کے بڑے ادب سے بولتے ہیں، اے اللہ زبان آپ کے لیے، جسم آپ کے لیے، مال آپ کے لیے. بولتے نا التحیات بولے تو زبانی عمل، الصلوات بولے تو جسمانی عمل، الطیبات بولے تو مالی عمل. اے اللہ آپ کے واسطے. اب یہ بول کے آ رہا باہر نکلتے ہی زبان کس کے لیے کھول رہا؟ ارے ترے
جی اس کو گالی، اس پر لعنت، اس پر ملامت، اس پر ڈانٹ، اس پر ڈپٹ، اس کو بددعا، اس کی غیبت، اس کی برائی، اس کی حقارت. یہاں کیا بول گیا ہے؟ اے اللہ قولی عبادت ہے آپ کے لیے. سبق کیا لے کے جا رہا، کر رہا کیا جا کے؟ جسم کے استعمال کا مسئلہ ہے، بولتا ہے کہ اللہ آپ کے لیے استعمال کروں گا. بس مسجد سے باہر نکلتے پتہ نہیں کس کے واسطے استعمال کرنا شروع کر دیتے. جہاں تک مال کا معاملہ ہے، مال کا معاملہ ہوتا ہے اللہ کے، اے اللہ آپ کے لیے. باہر نکل کے ناجائز چیز لا لیا، کیا کہتا ہے؟ میرا جی چاہا اس لیے لا لیا، خواہش ہوئی اس لیے فلانی چیز لے لیا. ارے بھائی یہ ناجائز چیز کیوں خرید کے لائے؟ میرا مال ہے، میری مرضی ہے، مجھے جو چیز پسند آئے گی میں لے لوں گا. اپنے مال سے میں اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا تو پھر کس کی کروں گا؟ تو مال کا استعمال بھی غلط ہو گیا. پورے سبق لے کے جا رہے ہیں نا. اگر ان کے پاس جانا بھی ہے تو یہ جذبات لے کے جانا کہ مجھے سلامتی کی دعا دیتے ہوئے جانا ہے، اللہ کی رحمت کی دعا دیتے ہوئے جانا ہے. ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ نماز کے عالم میں آدمی جانے کے بعد گویا اس عالم ناسوت سے عالم بالا میں پہنچ جاتا ہے. وہ جب ایک عالم سے دوسرے عالم میں آ رہا ہے تب دوسرے عالم میں داخل ہونے کے وقت میں یہاں جی جب داخل ہو رہا ہے تو کیا بول کے آئیں گا؟ السلام علیکم، یہ تو بول کے آئیں گا نا، مگر گیا ہی نہیں تھا. ارے بھائی اگر اتنی گفتگو سننے کے بعد میں اگر اتنی بات سمجھ میں آئی ہو کہ اگر میری نماز ہو جائے اور نماز میں جو چیزیں ہیں ہم اس چیز کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لیں تو پوری زندگی بندگی میں تبدیل ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ کون سی چیز رہ جاتی ہے مجھے بتائیے آپ؟ جی ان کے سارے احکام تو اس میں آ گئے. اس لیے جس نے نماز کو صحیح ڈھنگ سے قائم کیا، حدیث میں جو لفظ آیا وہ ہے من اقامہا. اب اقام یقیم اقامتن کے کیا معنی ہے؟ ڈکشنری کھول کے دیکھو، مولویوں سے پوچھو. یہ لوگ کہیں گے کہ ہر چیز کو ٹھیک اس انداز سے قائم کرنا جیسے اسے قائم کرنا چاہیے، سیدھا کھڑا کرنا کسی چیز وہ سیدھا قائم ہونا نماز کا تو اسی وقت میں جبکہ ہم ان تمام چیزوں کی رعایت کریں گے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ 8 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ لو نفل. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ 12 رکعت کے بجائے 8 رکعت پڑھ لو نفل. بلکہ اس میں بھی حرج نہیں ہے کہ آپ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت نفل پڑھ لو، لیکن پڑھنا چاہیے صحیح. ایسی نماز نہ صرف یہ کہ اس آدمی کے حق میں اعزاز ہے بلکہ موجودہ حالات میں ایسی نماز کا بنا لینا ایک کرامت ہے. اللہ کا اس قدر قرب نصیب ہو جاتا ہے کہ یہ ولی بن جاتا ہے، حامل قرب و ولایت ہے نماز. آپ ہیں گویا ولی حضرت غلام، آپ کی گویا کرامت ہے نماز. بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے نماز. اسے بنانے کی محنت کا ارادہ کر کے جانا چاہیے ساتھیوں. اس کا جو مزاج ہے وہ مزاج میں تواضع ہے، یاد رکھیے، تکبر نہیں. عاجزی ہے، غرور نہیں. اعتراف قصور ہے، خود پسندی نہیں. اظہار فقر ہے، اظہار غنا نہیں. اسی لیے استغنا
اللہ کی ذات سے کبھی آدمی نہ برتے، ان کا فضل مانگتا رہے۔ ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کا جملہ دہراتے ہوئے فرماتے تھے کہ ہمیشہ اللہ کے فضل کے بھکاری بنے رہو۔ بھکاری تو فقیر کو بولتے، اور ہمیشہ کے واسطے ہے حکم۔ اب نمازی ہو متکبر ہو، نمازی ہو خود پسند ہو، نمازی ہو مغرور ہو، نمازی ہو زبان کا خراب ہو، نمازی ہو نگاہ کا خراب ہو، نمازی ہو دل کا خراب ہو، نمازی ہو مال کا غلط استعمال ہو، نمازی ہو بدن کا غلط استعمال ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اگر نماز صحیح ہوئی تو ان تمام شعبجات پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ وائرنگ صحیح ہو جائے اور مین وائر سے کنیکشن قائم ہو جائے، آن کر دیے، نہ لائٹ آ رہے، نہ پنکھے آ رہے، نہ زیرو آ رہا، نہ بلبوں کا ہیرو آ رہا، جی کیا بولیں گے؟ کنیکشن صحیح نہیں، یہی تو بولیں گے نا۔ اچھا وہاں کنیکشن صحیح کر دیے، اب اس کے بعد میں ایک لائٹ آ رہی، ایک نہیں آ رہی، ایک پنکھا آ رہا، ایک پنکھا نہیں آ رہا، کیا بولیں گے؟ وائرنگ گڑبڑ ہے اندر، ہے کہ نہیں؟ اب ہمارا عالم یہ ہے کہ زندگی کے تمام بلبوں میں یہ روشنی پہنچ رہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کنیکشن صحیح نہیں ہے، وائرنگ صحیح کرانا ضروری ہے، ورنہ تو یہ خرابیاں پیدا ہو جاتے ہیں۔ نمازی بھی ہے مغرور بھی ہے، نمازی بھی ہے خود پسند بھی ہے، نمازی بھی ہے متکبر بھی ہے، اور نمازی بھی ہے ناجائز کماتا بھی ہے، اور نمازی بھی ہے گالی گلوچ بھی کرتا ہے، نمازی بھی ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، اور نمازی بھی ہے گانے بھی سنتا ہے، اور نمازی ہے نگاہوں کا استعمال غلط کرتا ہے، نمازی ہے ہاتھوں سے ظلم کرتا ہے، نمازی ہے پاؤں سے ناجائز جگہوں پر جاتا ہے۔ نماز میں تو ایک دوسرے کے بازو کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے رہنا ہے نا جی، یہ دوستی کی علامت ہے کہ دشمنی کی؟ ارے بھائی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے رہنا، ایک دوسرے کا ایک ساتھ کھڑے رہنا، ایک صف میں کھڑے رہنا، یہ دوستی کی علامت ہے کہ دشمنی کی؟ نمازی بھی ہے اور دشمنی بھی ہے، نفرت اس میں، عداوت اس میں، بغض اس میں، کینہ اس میں، لڑائی جھگڑے کا مزاج اس میں۔ بس بھائیو اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک رکن کو کم از کم صحیح کرنے کی صحیح رخ سے محنت ہو، انشاءاللہ پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے، اور ایسی نماز انشاءاللہ العزیز ہر شعبے میں چونکہ اپنا اثر چھوڑے گی، اس کے نتیجے میں ہر شعبے میں درستی آ جائے گی۔ اسی واسطے کبھی کبھی لوگ کسی کو بولتے ہیں نمازی ہو کے جھوٹ بولتے ہیں نا، آپ نمازی ہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک ہفتہ روزانہ تھوڑی سی کوشش کرو، ایک سوئی کے ساتھ تمام نمازوں کی ادا کرنے میں پوری توجہ، تھوڑا سا وقت خاص دھیان کے ساتھ پوری توجہ کو مرکوز کر کے نماز کے صحیح ادا کرنے کی کوشش۔ اور یہ سنائی ہوئی جتنی باتیں ہیں نا، جزئیات جو سنائے گئے وہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا، اس واسطے کہ ہمارا آج کل کا سوچ سمجھنے کا جو مسئلہ ہے، خود غور کرنے سے عام طور پر ذرا کھلنا مشکل ہے، اس واسطے کہ کام لینا ہی چھوڑ دیا اس سے، پہلے ہی سستی کاہلی بے طلبی کی وجہ سے لوگوں نے ہی کام کرنا چھوڑ دیا تھا، سوچنا بچارنا چھوڑ دیا تھا۔
اب نئے نئے آلات و مشینیں آنے کی وجہ سے اور بھی صلاحیت متاثر ہونی شروع ہو گئی. پہلے حساب کرنے کے واسطے پہاڑ یاد کرنا پڑتا تھا، اب وہ پہاڑوں کو پہاڑ سمجھ کے چھوڑ دیے. عددوں کا لکھنا، اس کو جمع کرنا، اس کے واسطے نشان عدد ڈالنا، پھر کیا کرنا ہے اس کا نشان ڈالنا، پھر اس کے بعد میں اس کو نکالنا، اس کو جمع کرنا، اس کے بعد سے پہاڑوں سے مدد لینا، یا نہیں تو گننا انگلیوں پر. یہ سارے کوششیں تھی. اب نکال لیا ایک چھوٹا سا آلہ. کیا کرنا؟ کتنا؟ 225. ٹھیک ہے 225. لکھنے کی ضرورت نہیں، کرنا ہے بس خالی. پھر کیا کرنا؟ ارے بھائی چونکہ جمع کرنا ہے نا، اس واسطے ایک آڑی ایک کھڑی ایسی لگی ہے مانو. ایسا کرنا ہے تو لمبا کام ہو گیا. پھر کیا کرنا؟ پہلے سے وہ جو ایسا نشان ہے نا ایسا کر دینا بس. پھر کیا کرنا؟ پھر کچھ نہیں کرنا، نیچے ایک جگہ بٹن مار دیا تو 25 کتنے بولے تو 50 بول کے آ جاتا. جمع کا استعمال ہی چھوڑ دیے بالکل. جسمانی کام بھی چھوڑ دیے، صحتیں خراب ہو گئے. دماغی کام بھی چھوڑ دیے، صلاحیتیں خراب ہو گئی. تو سوچنے سمجھنے کی چونکہ عادت نہیں ہے، اس کی بنا پر نماز کے ذیل میں جن چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی گئی ہے اس کو بھی سوچنا، اس کو بھی یاد کرنا، اس کا بھی ادا کرنا چاہیے. اور ایسی نماز ادا کرنے کی تھوڑی سی کوشش، پھر اللہ جل شانہ سے مانگنے کا اہتمام. انشاءاللہ زندگی کے ہر شعبے میں اس کا اثر ہوگا، اور پھر یہ نماز فواحش سے، منکرات سے روکے گی. اس لیے فواحش اور منکرات کو روکنے والی ہے نماز، قرآن پاک میں ہے. اور فواحش و منکرات کا کرنا یہ جہالت کی وجہ سے اور ظلمت کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی لیے حضرت نے فرمایا قاطع جہلو کیا ہے؟ ظلم و جہالت ہے نماز. کاٹ دیتی ہے، اسے ختم کر دیتی ہے. پھر آدمی فواحش سے رکتا ہے، بے حیائی کے کاموں سے رکتا ہے، ناجائز چیزوں سے رکتا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ آج کیا باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں. نظم سنائی حضرت کی ایک صاحب نے، تو مجھے خیال آیا کہ کوئی اور مضمون تو ذہن میں ہے نہیں، چلو اسی ذیل میں کوئی بات سنا دیں. تو سنا دی گئی. مجھے بھی پروردگار اس کا نفع عطا فرمائے، اور تمام ہمارے احباب کو بھی اللہ تعالیٰ سے ہی علم و عمل کی سب کو توفیق عطا کرے. اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين.